بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سننے والے اور سننے والوں کے گھر والوں پر۔ اللہ تعالی ہمیشہ خوشیوں کا سایہ آپ پر رکھے اور غم کبھی آپ کے قریب نہ آئے۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مشہور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ 33 ہجری قبل نبوت پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا والد کی جانب سے بھی اعلیٰ نسب تھیں، جو کہ اس طرح ہے: سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ والدہ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب یہ ہے: سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا۔ ناظرین، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیشت نبوت 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 برس چھوٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بنو بن عبد العزا بن عبد شمس بن عبد مناف میں سے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے شادی ہو گئی تھی۔ بنو ہاشم کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی کہیں دوسرے قبیلے میں نہ ہو جائے، اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے کچھ عرصہ بعد ہی بنو مطلب کے کچھ لوگ حضرت ابو طالب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے بات شروع کی: اے بھتیجے، آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ بے شک جو اچھا انسان اور شریف داماد ہے، لیکن آپ کے ام زاد کہتے ہیں کہ جس طرح آپ پر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ کے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح آپ پر ہمارا بھی حق ہے، اور حسب نسب و شرافت میں بھی ہم اس سے کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا قرابت داری اور رشتہ داری سے تو انکار نہیں، لیکن آپ مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ آخر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور بیٹیوں کی رضامندی سے یہ نکاح ہو گیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بہت ہی بد مزاج اور بد اخلاق سنگ دل قسم کی عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں پیش رہتی تھیں۔ ابو لہب کی مذمت میں جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرو گے، میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ چنانچہ دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اگرچہ بعض روایت میں ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی، تاہم معتبر روایت یہی ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لڑکیاں ابھی بالغ نہیں تھیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی: اے اللہ، تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی اور اسے ایک شیر نے پھاڑ کر کھایا، لیکن محققین اور مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ شیر نے عتبہ کو پھاڑا یا عتیبہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
خاندان قریش کے عالی نسب و باعزت و باحیا انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی عزت عطا فرمائی اور ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ خوبصورت و خوب سیرت نوجوان تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت ہی صالح نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دلی خواہش یہی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی تھی۔ ناظرین، ہجرت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو سیدہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت پر فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ جب واپس آئی تو مکہ کی سرزمین پہلے سے زیادہ خون خوار ہو چکی تھی، چنانچہ پھر ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ چنانچہ دوبارہ ہجرت تک ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور مکہ سے باہر تشریف لے جا کر ہر مسافر سے معلوم کرتے تھے۔ ایک روز ایک عورت نے کہا کہ میں نے ان کو حبشہ میں دیکھا ہے۔ ان کا جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان کا ساتھی ہے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ سیدہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لائے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکل آئی۔ یہ دانے نکلنے سے انہیں شدید تکلیف تھی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے لشکر کو روانہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شدید بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ سے روک دیا اور سیدہ کی تیمارداری کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس پر ہی غزوہ میں شریک ہونے کا اجر دے گا، اور مال غنیمت میں آپ کو حصہ دیا گیا۔ عین اسی دن جس دن حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فتح کا ثمرہ سنایا، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کی وفات کی خبر پا کر بے حد غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور روتی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے آنسو پونچھتے جاتے۔ حبشہ کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اسی کے نام پر تھی۔ 6 سال تک زندہ رہا۔ ایک مرتبہ مرغ نے ان کے چہرے پر چونچ ماری جس سے تمام چہرہ متورم ہو گیا، اور اسی تکلیف کی وجہ سے جان بھاگ کے تسلیم ہو گیا۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ۔